اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 یہ ہمیشہ ذو الحج کے اس مقدس مہینے کے آغاز میں یا جو بھی اس کی مناسبت ہو اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ منسلک اگلی آیات اور اسی سے ملتی جلتی کچھ اور آیات قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرکزی نقطے پر لانے کے لیے رکھی ہیں، تاکہ جب بھی ہم ان آیات کو پڑھیں تو اس وقت کو، اس مقام کو اور اس مقام پہ آنے والی ان بزرگ ہستیوں کو یاد کریں، ان کو تازہ کریں، ان کا ذکر کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے وہ مقدس بندے اور اللہ کے پسندیدہ بندے کس انداز میں اپنی زندگی گزار کے گئے اور ہم کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بنیادی مقصد ان آیات کو پڑھنے کا، ان کو سمجھنے کا یہی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی حکمت کی، دانائی کی بات تازہ کر لیں، اس کو سیکھ لیں اور جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو ریوائز کریں۔ اگر تو کچھ باتیں اس سے ملتی جلتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار اور رویے اس سے مختلف ہیں تو تب بھی اپنا جائزہ لیتے ہوئے درست کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی یہ آیت جو 124 نمبر سورۃ البقرہ کی ہے، رب ذوالجلال نے اپنے انتہائی برگزیدہ اور پسندیدہ نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی بنیاد پر ہمیں عطا کی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو پورا کر دکھایا، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس پہلے نقطے کا ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب نبی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل کہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ تو کیا کوئی اپنے دوست کو تنگی میں رکھنا پسند کرتا ہے؟ کوئی اپنے دوست کو تنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کو کیوں مختلف آزمائشوں میں ڈالا؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سنت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، یعنی یہ اس دنیا کی فطرت میں، اس کی بنیاد میں رکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس زمین پر آئے گا اور ایک محدود وقت کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اپنی زندگی گزارے گا، تو لازماً اس کی آزمائش کی جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں ہر طرح کے افراد جو اس کے قریبی ہیں، جو اس سے دور بھاگنے والے ہیں،
آزمائش شرط ہے، اور انبیاء کی آزمائش اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، بلکہ انبیاء کی آزمائش لوگوں کے لیے ایک مثال بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر میں اپنے انتہائی قریبی اور پسندیدہ بندے کو بھی ان آزمائشوں میں ڈال رہا ہوں تو تمہیں تو لازماً ان آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو تیار کر لو اور خود تیار ہو جاؤ کہ اگر کبھی اس طرح کا مرحلہ آئے تو تمہیں اس آزمائش میں سے کیسے پورا اترنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرو۔ بے شمار قسم کی آزمائشیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں اس کی ویرائٹی اور اس کا تنوع بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ اس قوم کا معزز ترین گھرانہ تھا، وہاں کے مذہبی پیشوا تھے، ایسے مذہبی پیشوا کہ نمرود بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتا یا کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے سربراہ سے مشورہ کرتا تھا۔ کسی بڑی مجلس میں جب ان کا دربار لگایا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے وہ باقاعدہ اس دربار کا مرکزی حصہ ہوا کرتے تھے، مال و دولت اس کے علاوہ عزت شہرت کے ساتھ ساتھ۔ تو کون ایسا ہے کہ جنہیں عزت بھی مل رہی ہو، آسانیاں بھی مل رہی ہوں، دولت بھی مل رہی ہو، اور وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کر لے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈالا اور انہیں وہ تعلیم دی کہ جس کی بنا پر حق اور باطل کی پہچان انہیں مل گئی، صحیح اور غلط کی پہچان انہیں میسر آ گئی۔ تو اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، پہلا حصہ تو یہ ہے کہ آزمائش یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ حقیقت میں صحیح اور غلط کی پہچان ہی سے آزمائش شروع ہوتی ہے۔ جس بندے کو یہ پہچان حاصل نہیں ہے یا جو پہچان کے بعد اس پر اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے اور رویے تبدیل نہیں کرتا تو وہ ایسا غافل انسان ہے کہ جس کی ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے حق اور باطل کی پہچان کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے، اور دوسرا اس پہچان کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک کرنا یہ لازمی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آدمی جانتے بوجھتے حق اور باطل میں تفریق نہ کرے، غلط بھی ساتھ ہی چل رہا ہے اور صحیح بھی ساتھ چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے پاکیزہ بندوں نے یہ کام اختیار نہیں کیا۔ یقیناً خاندان ابراہیم کے مذہبی جو پیشوا تھے وہ خود بھی بت پرست تھے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ بندے ابراہیم علیہ السلام کو حق پرستی کا راستہ دکھایا کہ بت پرستی نہیں۔ بت پرستی کا ایک آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دینا، اس کو پریفرنس دینا، یہ در حقیقت بت پرستی ہے۔ بت پرستی کے کئی رنگ اور کئی شکلیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں شاید بت پرستی کی ایک ہی شکل ہے کہ جو ہندو یا مکہ کے کفار یا دیگر مذاہب میں کچھ لوگ باقاعدہ کوئی ایک شکل بنا کر انسانوں کی، جانوروں کی، درختوں کی، اور ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بت پرست ہے۔ حالانکہ بعض بت تصوراتی بھی ہوتے ہیں، نظریاتی بھی ہوتے ہیں، رسم و رواج کے بھی ہوتے ہیں، اور
اپنی عادات کے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں نے اپنے لیے خود سے گھڑ رکھے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، اور اس کے لیے اللہ کی دلیل نہیں بلکہ یہ میرے آباء و اجداد کرتے تھے، یہ میرے خاندان والے کرتے تھے، اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر اختیار کیا۔ تو رسم و رواج، عادات، نظریات اور مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والی باتیں بعض اوقات وہ بھی بت پرستی کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اقبال نے تو اس کو ایک اور انتہائی باریک انداز میں بھی بیان کیا جو ہم اکثر و بیشتر تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھنا بھی ایک طرح کی بت پرستی ہے۔ اقبال جو فرماتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اللہ سے امید نہیں رکھتا، غیر اللہ سے امید رکھتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ یہ فیصلے کرتا ہے کہ یہ میری زندگی بچا سکتا ہے، یہ میرا اقتدار بچا سکتا ہے، یہ میرا ملک بچا سکتا ہے، یہ میرا کاروبار بچا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی اس نے طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی ایک طرح کی بت پرستی ہوا کرتی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بتوں کو جو توڑا تھا، در حقیقت وہ ایک سمبولک کام تھا، ایک علامتی عمل تھا۔ لوگوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ جو ظاہری بت ہیں وہ بھی ہم نے توڑنے ہیں، اور جو اندر بت بسائے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے مسمار کرنا ہے، اور ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کے احکام کو ترجیح دینا اور اس کو بہتر سمجھنا، یہ ایمان کی بنیادی علامت ہے۔ جب کوئی شخص اس بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ نہ جانے کہ یہ فیصلہ بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جائے گا، پھر یقیناً مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں پڑتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی خاص توفیق سے، اللہ کے خاص فضل سے ابراہیم علیہ السلام کے اندر کی جو قوت اور توانائی تھی، ان کا اخلاص، ان کی نیت، ان کا ارادہ، ان کے اقدامات، یہ سب اللہ کی توفیق سے مل کر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں جس میں وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچے۔ سامعین گرامی، یہ صرف لفظ نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو بھی ان مراحل سے گزرنا ہے اور ہم گزر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی کیا اسی طرح حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو کیا ہم اس کے مطابق اپنا کام، اپنا کردار، اپنے رویے بھی بدل رہے ہیں۔ بس یہ سوچتے رہنا، اس کا جائزہ لیتے رہنا اور زندگی اسی حالت میں بسر کر دینا، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ کسی لمحے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر اقدام سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جائے کہ میرا رب اس کام کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہر کام سے پہلے۔ اور میرا رب اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یقیناً اس کی خبر لینے کے لیے، اس کی معلومات لینے کے لیے ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے میں کسی غلط فہمی میں اس نافرمانی کے راستے پر چل پڑوں اور اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، جبکہ وہ اچھا نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کئی بندے ایسے تھے اور ایسے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غلط فہمی جہالت کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور غلط فہمی کسی اور سبب سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مطالعہ کرتے رہنا، پوچھتے رہنا، سوال کرتے رہنا، تلاش کرتے رہنا، اس کی ہمیشہ سے ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اور سامعین گرامی، ہم سب
یہ والا کام اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان کاموں کی خرابی فوراً نظر آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہم فوراً ایک دوسرا اقدام کرتے ہیں اور اس غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ مثلاً آج کے اس موسم میں بے شمار لوگوں کے پیٹ خراب ہیں، ہر چوتھا بندہ مجھے ایسا ملتا ہے کہ جناب آج کل معاملات ذرا ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جس کو اس مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ لازماً سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ابھی مسئلہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، کچھ میں نے غلط کھا لیا، کچھ غلط وقت پہ کھا لیا، کوئی غلط طریقے سے کھا لیا، کوئی وائرس چل رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے علاج شفا نہیں مل رہی، دوسرے سے رابطہ کرتا ہے، ایک دوا کام نہیں کر رہی، دوسرے تیسرے دن دوا بدل رہا ہے۔ تو ہم یہ ایکشنز مختلف جو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہی حق اور باطل ہے، یہ وہی غلط اور صحیح ہے، جس کو وسیع پیمانے پر اگر لے کے جائیں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں بھی اسی طریقے سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو صحیح اور غلط کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا، آپ نے اس بات پر یقین کامل رکھتے ہوئے پوری قوم کے سامنے، بادشاہ وقت اور حکومت کے سامنے اس حق کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس پر ثابت قدمی اختیار کر لی، جس کی وجہ سے انہیں مال بھی چھوڑنا پڑا، خاندان بھی چھوڑنا پڑا، عزت بھی چھوڑنی پڑی، حتیٰ کہ ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ سرزمین حجاز کی طرف سفر کرتے ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، ان واقعات کو لازماً ہمیں دہراتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تازہ رکھتے ہیں ایمان کو، تازہ رکھتے ہیں اس تاریخ کو جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ میں سے کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ جناب یہی باتیں ہم نے پچھلے سال بھی سنی تھی، اس سے پچھلے سال بھی سنی تھی، آئندہ بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور زندگی کی آخری وقت تک ہم سنتے رہیں گے، اس لیے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، یعنی قیادت آپ کے سپرد کی جاتی ہے، قیادت آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ بن گیا، قاعدہ یہ بنا کہ جس نے حق پہچانا، حق کے مطابق زندگی بسر کی، آزمائشوں میں اتر کر اور اس سے کامیاب نکل کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ قیادت اس کے ہاتھ میں آئے، تو اللہ اسے قیادت عطا کر دیتا ہے۔ پھر دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ جنہیں قیادت نہیں مل رہی، انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں قیادت کیوں نہیں مل رہی، اور جنہیں قیادت مل رہی ہے اور ملنے کے بعد وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلط فیصلے تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا اس کی بنیاد پر۔ یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ میں اگر اپنے ملک کی مثال دینا چاہوں، اتفاق سے اگست کا مہینہ بھی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، قیام پاکستان کے تذکرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی ملک پاکستان میں ایک ادارہ، اس ادارے میں کام کرنے والے چند افراد کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اس ملک کو ایک ایٹمی توانائی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ چند مخلص افراد، میں ان میں سے بہت سارے افراد کو جانتا ہوں، ان چند مخلص افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مملکت اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے، اس مملکت کو ایک ایسی طاقتور مملکت بنانے میں ہم کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں کہ رہتی دنیا تک اس کا نام باقاعدہ رہے، اور عالم اسلام اس کو اس معاملے میں
اپنا قائد سمجھنے لگے اور اس کی رہنمائی میں اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھے۔ ایسے لوگوں نے دن رات ایک کر دیا، سرمایہ لگانے والوں نے سرمایہ لگا دیا، علم صرف کرنے والوں نے علم میں جو ہے وہ کوئی بخل سے کام نہیں کیا، اور جو دعائیں کرنے والے لوگ ان میں شامل تھے انہوں نے تہجد کی نمازوں میں اس کام کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور دیکھیے پورے عالم اسلام میں دولت کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت پاکستان کے مقابلے میں کئی ملکوں کو حاصل ہے، کئی ملکوں کو حاصل ہے۔ میں ایک ایسے ملک میں گیا، اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے پاکستان کے 2-4 ضلعوں کے برابر، اور وہاں کے ایک بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ تم پاکستان میں سوال کرتے ہو کہ 7 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، 8 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، 10 تولے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تم تولوں کی بات کرتے ہو، اور یہاں کی خواتین سوال پوچھتی ہیں کہ 5 کلو سونا ہے تو مجھے زکوٰۃ کتنی دینی ہے، 20 کلو سونا ہے تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے، 2 من سونا ہے تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے۔ ہاں، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ دولت ان کے پاس زیادہ ہے، عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے بیرونی دنیا سے لوگ بھی لے کے آتے ہیں، اسلحہ بھی لے کے آتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حفاظت کون کرے گا۔ ایک غریب ملک کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹمی جو قوت عطا کی، اس میں امامت عطا کر دی، اس میں امامت عطا کر دی۔ کس بنیاد پر؟ اس امتحان میں کامیابی کی بنیاد پر، جس میں کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا علم، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا سرمایہ اس میں جھونک دیں گے، اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ اس وقت کئی ہزار افراد ہیں جو ان کے اس قافلے میں شریک ہیں۔ میں ان کو اس وقت کا مجاہد سمجھتا ہوں، اور سرزمین پاکستان کی حفاظت نہیں، حرمین کی حفاظت بھی یہی لوگ کرنے والے ہیں، اور عالم اسلام میں کئی مقامات پر بھی حفاظت انہیں کے حصے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لکھے گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک کام کیا۔ آزمائشوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حصار بناتا رہا، ان کے گرد ایک ایسی شیلڈ بناتا رہا کہ تمام تر دشمنیوں اور سازشوں کے باوجود اللہ انہوں نے کامیاب کر دیا۔ دیگر میدانوں میں ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مذہبی جماعتیں، جنہیں ہم مذہبی جماعتیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ ملک کی قیادت اور عالم اسلام کی قیادت کریں گی، کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا سبب میرا خیال یہ ہے کہ علم کی کمی کے ساتھ ساتھ، علم کی کمی بھی بے انتہا درجے کی ہے، علم کی کمی سے زیادہ جس بات کی کمی ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک مضبوط منصوبے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر ہر پہلو کا جائزہ لے کر ایک اچھی کوشش کرنے کا رجحان وہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ کردار کی وہ پاکیزگی وہ نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں کہ چلو آج ہم قیادت ان کے حوالے کرتے ہیں۔ قیادت اگر نہیں مل رہی تو سبب باہر سے نہیں اندر سے ہے، سبب باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں، اور میں یہ تذکرہ کئی دفعہ ان علماء سے کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے تو ہر بندہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنا کر اپنا فتویٰ جاری کرتا ہے۔ کوئی ایک کلیکٹیو قسم کا اجتماعی فیصلہ جس میں تمام پاکستان کے علماء متفق ہو کر کہیں کہ ہاں ہم نے قرآن کا، سنت کا، فقہا کا، اہل اسلام کا سب کا جائزہ لے لیا، اب اس مسئلے کا یہ حل ہے، یہ اس کا آخری فتویٰ ہے، اس کو نافذ کر دو۔ فیصلہ نہیں ہو رہا، اس لیے عزت بھی نہیں مل رہی۔ سیاسی قیادت جوتوں میں جو ہر روز ڈال بٹتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی ایک حق اور باطل، کوئی امتیاز ہے ہی نہیں، یعنی اس کو پہچاننے کا کوئی عمل جاری نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور کیا حق نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں گا اور اس کو ووٹ دوں گا۔ کیوں دوں گا؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا۔ اس نے کیوں کہا تھا؟ مفاد وابستہ ہیں۔
اور وہ کل بدل جائے تو کل ووٹ بدل جائے گا، پرسوں بدل جائے تو وہ. تو سامعین محترم، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس حوالے سے ہم نے کرنا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں سے اپنے اس برگزیدہ نبی کو گزارا تھا اور وہ کامیاب ہوا تھا، اس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ حق اور باطل کی پہچان، اور جب حق پہچان لیا جائے تو پھر حق کا ساتھ دیا جائے، بس. پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہ دل میں ہو اور نہ دماغ میں ہو. جب یہ نہیں ہے تو پھر یقیناً آدمی کو وہ امامت میسر نہیں آ سکتی. جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، یہ جز بھی آپ نے کئی بار سنا، آج اس کو دوبارہ سے تازہ کر لیجئے. قال ومن ذریتی، ابراہیم فرماتے ہیں کہ جناب اے اللہ تو نے اتنا اعزاز بخشا ہے کہ مجھے لوگوں کا امام بنا دیا، میری اولاد میرے خاندان کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دیجئے کہ انہیں بھی امام بنا دیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، جناب میرا عہد، میرا معاہدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی اولاد میں بھی اور آپ کے خاندان میں بھی کوئی ظالم ہوگا تو وہ اس امامت کے منصب سے ہٹا دیا جائے گا. ایک بہت بڑا اصول ہمیں عطا کر دیا گیا اور ہم ابھی تک اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ میری اس بات پر غور کیجئے اور اپنے اندر غور کرنے کے بعد خود سے پوچھئے کہ کیا واقعی میں نے صحیح کہا یا غلط. ہم اس اصول کو نہیں مان رہے. مذہبی پیشواؤں میں دیکھ لیجئے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا وہ گدی نشین ہوگا، وہ سجادہ نشین ہوگا، وہ مفتی اعظم ہوگا، وہ امام مسجد ہوگا، وہ مدرسے کا محتمم ہوگا. علم ہے یا نہیں ہے، اس مقام پر اس مرتبے پر فائز ہے یا نہیں ہے. یہ صاحب کیوں اس منصب پہ آئیں گے؟ جناب ان کے والد تھے، ان کے دادا تھے، ان کے فلاں تھے. کیا یہ اصول اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا کہ جناب یہ اصول نہیں ہے کہ باپ دادا کون تھے؟ اصول یہ ہے کہ یہ خود کون ہے، یہ خود اس منصب کا اہل ہے تو یہ گدی نشین بھی ہوگا، سجادہ نشین بھی ہوگا، امام بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا، قیادت کا حق بھی اس کے پاس آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کمائی آئندہ آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی اور باقی لوگ اندھوں کی طرح ان کی تقلید میں بس قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے. یہ اصول نہ سیاسی میدان میں، نہ مذہبی میدان میں، نہ معاشرتی میدان میں، اس کو اللہ نے بالکل ختم کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، کوئی قابل ہوگا تو مثال ملے گی، امامت ملے گی. اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں ایسی 20 مثالیں قائم کی کہ گدڑی میں چھپے ہوئے فقیروں کو ملک کا بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو گلیوں میں گھما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کے کرشمے ہیں، وہ یہ کرتا رہتا ہے. ہمیشہ ایک چیز کسی ایک خاندان کے پاس کبھی رہی نہیں، اس لیے کہ وہ صرف اللہ کی ہستی ہے اور اس کے پاکیزہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اور خاص کرم ہوا کرتا ہے. علم، تقوی، پرہیزگاری، یہ ان کو اس منصب پر قائم اور فائز رکھتی ہے. سیاسی آباء پرستی اور خاندان پرستی، مذہبی آباء پرستی اور سیاسی اور مذہبی خاندان پرستی جو ہے، یہ اسلام کی اس بنیادی جو ہے وہ بات سے انکار کرتی ہے، اس کو مطابق نہیں ہے. قال لا ینال عہد الظالمین. سامعین گرامی، آج کی اس آیت میں سے یہ چند حکمتیں ہم نے سیکھی، میں اس کو خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں. پہلی بات، دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، کم علم ہے یا زیادہ علم والا، منصب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آزمائش اللہ کی سنت ہے. دوسری بات کہ ہر بندے کو حق اور باطل، صحیح اور غلط، اس کی پہچان حاصل کرنا چاہیے. اس کا یہ فرض بنتا ہے، پڑھے، پوچھے، سوال کرے، تلاش کرے، جستجو کرے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. تیسرا
کہ جب پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، صحیح یہ ہے، تو پھر بس اس کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہوئے، کیونکہ اس رب کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تیری کتاب نے ہمیں یہ سمجھایا، تیرے رسول نے ہمیں یہ بتایا، اور ہم نے بس اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس کے مطابق گزار دی۔ تو یہ تیسری بات۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو نسل پرستی اور آبا پرستی اور خاندان پرستی ہے، کسی بھی میدان میں یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ ایک جاہلانہ تصور ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔